اجازت دیں گے تو آپ چلے پھر میں آپ کو اجازت دیتا ہوں لیکن میری بات مکمل ہو لے. ہاں بسم اللہ. ہاں لو، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ کا قول پیش کیا جس میں تھا نسخنا، کہ یہ آیتیں عشر رضاعات پڑھی جاتی تھی بعد میں منسوخ ہو گئیں، اور آپ کے خلاف یہ تھا. پھر میں نے کہا تھا کہ اصحاب بیر معونہ جو تھے، ان کی شہادت کے بعد اللہ نے ایک آیت اتاری تھی، بخاری شریف میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، کہ بعد میں اس کی تلاوت کی جاتی تھی، بعد میں وہ الفاظ منسوخ ہو گئے، اور میں نے آپ کو وہ الفاظ بھی پڑھ کے سنائے. تیسرا میں نے اتقان امام سیوطی کی الاتقان، اس سے میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک سورت نازل ہوئی تھی جو حجم میں سورہ توبہ کے برابر تھی، نازلت ثم رفعت، نازل ہوئی پھر اٹھا لی گئی. چوتھا میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ تورات بھی اللہ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، اس کی تلاوت منسوخ ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ احکام بھی منسوخ ہے اور ہمارے نزدیک اس کی تلاوت بھی منسوخ ہے، اور ہر مسلمان کے نزدیک اس کی تلاوت منسوخ ہے، کیونکہ اس وقت وہ دنیا میں کسی شکل میں بھی نہیں پائے. اور تورات، انجیل اور زبور کا منسوخ ہو جانا قرآن پاک کے محفوظ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور یہ آپ کے خلاف ایک قوی دلیل ہے، کیونکہ وہ بھی کلام خدا کے تھے. کیسے بتاتا ہوں سنو کس طرح ہے. اس طرح ہے کہ وہ بھی کلام خدا کے تھے، کتابیں خدا کی تھی، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا تھا، ان کے بارے میں نہیں تھا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تورات، انجیل اور زبور کے بارے میں نہیں تھا، وہ بدل گئیں. قرآن کے بارے میں ہے، مشرق سے مغرب تک اس کا ایک حرف بھی نہیں بدل سکتا اور نہ بدلا ہے. یہ آپ کے دعوے کے خلاف دلیل ہے. یہ باتیں ہو گئی. اب آپ نے اگلا جو سوال کیا ہے نا، وہ بڑا کمال. آپ نے کہا تھا کہ جس بات کی دلیل ہی نہ ہو. 4 دلیلیں میں نے پیش کر دی ہیں منسوخ التلاوت کے بارے میں. اس کو غور سے دیکھیں، اگر بن پڑے آج کی مجلس میں یا آئندہ اس کے جواب دیں. اور یہ آپ نے آئندہ نہیں کہنا کہ یہ کہانی ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب تو یہ کہانی بات کرتے جائیں. اب تو پتہ چل ہی گیا ہوگا میرے سامعین کو کہ کہانی کس کا دعویٰ ہے. قرآن کو آپ نے یہ ثابت کرنا تھا کہ اہل سنت وقت سے پہلے جشن نہیں مناتے. اچھا میری بات جی میں سن رہا ہوں. تو اچھا، پھر آپ نے کہا کہ سب احرف جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں بھی آپ نے خلط مبس کیا. اس کو ہمارے دعوے کے ساتھ یا ہمارے موضوع کے ساتھ براہ راست کوئی نسبت نہیں. چاہے تو آپ جہاں سے کھینچ تان کے بیچ میں دلیلیں لے آئیں. آپ کا اصل دعویٰ تو یہاں پہ ختم ہو گیا کہ جب آپ نے کہا تھا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں، اور میں نے 4 آپ کو حوالے، میں نے صرف وقت کی وجہ سے 4 پیش کیے، میں آپ کو زیادہ بھی پیش کر سکتا ہوں. نہیں، آپ جو ہے اپنے وہ بسم اللہ، آپ جتنی مرضی بات کریں، لیکن آپ نے جو ہے نا ایک روایت پڑھی ہے. چلیں بہرحال پڑھتے جائیں، پھر میں آپ سے سوال کروں گا. بات کرتے جائیں. یہ میرے پاس سیر و اعلام النبلاء ہے. تو یہ سیر و اعلام النبلاء جو ہے، اس کا باب بے شک نوٹ کریں، باب فی النسخ والمحو من الصدور. باب فی النسخ والمحو من الصدور. اور یہ اس کی جو جلد ہے، یہ جلد نمبر اس کی 2 جلد ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ جو اس کا بڑا عنوان ہے نا، بڑا عنوان وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، دکھائی دے رہا ہے. مجھے پتا ہے، کانسیپٹ کا پتا ہے، بہرحال پڑھتے جائیں. ہاں ابھی آپ کو مزید پتا چل جائے گا تھوڑی دیر تک. اس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، اور ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ان رہتم من الانصار من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبروہ، کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انصار صحابہ تھے انہوں نے یہ خبر دی. انہوں نے فرمایا کہ ایک بندہ، میں ذرا وقت کی وجہ سے اختصار کرتا ہوں اور اپنے مطلب پر آتا ہوں. کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو تھا وہ رجلن قام فی جوف اللیل یرید ان یفتتح سورۃ کان قد وعاها، کہ ایک شخص تھا وہ جب اپنے تہجد کے وقت اٹھا تو وہ ایک سورت اسے یاد تھی اور وہ اس کو پڑھتا تھا. تو لیکن آج جب وہ بیدار ہوا تو وہ اس کو نہیں پڑھ سکا. تو وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اس نے سارا ماجرا پیش کیا کہ یا رسول اللہ، ایک سورت کو میں تہجد میں پڑھا کرتا تھا لیکن آج میں اس پر قادر نہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نسخت البارحہ. اللہ یاری صاحب، یہ الفاظ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. نسخت البارحہ، کہ یہ جو سورت ہے یہ گزشتہ سے پچھلی رات یعنی پرسوں کی رات جو ہے اس کو یہ منسوخ ہو چکی ہے. اور اس پر علامہ ذہبی کمال فرمایا نسخ هذه السورۃ ومحوها من صدورهم من براہین النبوہ، کہ اس سورت کا منسوخ ہو جانا اور اسے بھی اٹھا لیا جانا یہ نبوت کے دلائل میں سے ہے. والحدیث صحیح، یہ ہے سیر و اعلام النبلاء. اللہ یاری صاحب، یہ میرا 5واں حوالہ ہے. 5واں حوالہ آپ اس کا مصدر ذرا بتائیں کہاں سے، اس کا ذرا سند پڑھ کے سنائیں مجھے اس روایت کا. میں سند ذرا لکھ لوں. جی میں سند پڑھتا. کیا کہاں سے نقل کر رہا ہو؟ قال ابن ابی حمزہ وغیرہ. قال ابن ابی حمزہ وغیرہ. اوکے آگے پڑھتے عن الزہری. یہ تو سند ہی نہیں ہے. یہ سند ہے بھائی، کیوں نہیں ہے؟ یہ سند ہے بھائی. سنیں ابن ابی حمزہ عن الزہری سند ہو گیا بھائی. او بھائی سنو نا پوری بات. یہ سند اور پوری بات تو سنو. ابن ابی حمزہ عن الزہری نہیں، یہ سند نہیں ہوتی بھائی. کوئی سند ابن ابی حمزہ عن الزہری. یار سنو تو صحیح میری، اور پوری روایت تو سنو یار. اوکے سنو تو سنو، حوصلہ کرو. ابھی تو ابتدائی شکر ہوتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے. چلو کوئی بات نہیں، بسم اللہ کریں، آپ پڑھیں، کوئی بات نہیں. ابھی تو ابتدا ہے. تو شعیب ابن ابی حمزہ ابن ابی حمزہ عن الزہری. آگے کیا؟ عن الزہری اخبرنی ابو امامہ ابن سہل. اخبرنی ابو امامہ ابن سہل. جی. ان رہتا من الانصار من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. تو یہ اب پتہ چل گیا. یہ تو سند نہیں ہے بھائی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سند نہیں ہے. اچھا، ابن ابی حمزہ نے زہری، اس کے درمیان بہت سارا ہونا چاہیے، یعنی مصنف کے درمیان. اچھا، یا تو اس کو ایک کتاب کا حوالہ دینا چاہیے، مثلا بخاری سے روایت کر رہا ہے، یا کتاب فضائل القرآن سے روایت کر رہا ہے، یا کتاب مصاحف سے روایت کر رہا ہے. آپ اس کے انقطاع ثابت کر دیں. ہاں بھائی ٹھیک ہے، میں کہہ دوں اپنی باری میں کہہ دوں. بہرحال سنیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ والحدیث صحیح، اس کا جواب آپ نے پیش کرنا ہے. یہ ذہبی کی کتاب ہے اور ذہبی کا اوپر حکم لگا ہوا ہے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. یہ چار تو آپ کے دعوے کو سٹوری، کہانی اور ڈرامہ ثابت کرنے کے لیے 4 دلیلیں کافی اور وافی. ختم بات آپ کی. جو میں الزام ان کو دیتا تھا قصور اپنا نکل آیا. جو ڈرامہ آپ نے اہل سنت کے سپرد کیا تھا وہ ڈرامہ تو اب آپ کے اپنے گلے پڑ گیا. اچھا اب آگے سنیں ذرا. آپ کا 5واں سوال کیا تھا؟ آپ کا 5واں سوال یہ تھا کہ سبعۃ احرف کا مطلب کیا ہے. بات یہ ہے کہ سبعۃ احرف کا مطلب میں کیسے بیان کروں، آپ نے خود ہی تو بیان کر دیا. مزے کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک مطلب بیان کرتے ہیں اور پھر دوسری روایت سے دوسرا مطلب بیان کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ دونوں مطلب ہی ٹھیک نہیں. بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ سبعۃ احرف جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے بار بار یہ بات مانگی تھی کہ
میرے لوگوں کی آسانی کے لیے آپ قرآن پاک کو 7 مختلف قراءات پر نازل کریں. نص پڑھو، نص پڑھو، نص پڑھو، جی جی نص پڑھ کے بتاؤ نا. کیا نص پڑھ دیں، نص پڑھ دیں. کوئی چیز نسبت دیتے ہیں نص رسول پڑھ پاک دوں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نص پڑھ کے سنا دیں. نص آپ نے پہلے پڑھ چکے ہیں نا. اوکے آپ اوکے اپنی باری میں پہلے پڑھ چکے ہیں. اوکے آپ پڑھ چکے ہیں. اوکے. میں نے تو جواب دینا ہے. میں نے سوال روایتیں تو نہیں نا پڑھنی، روایتیں آپ پڑھ چکے ہیں. آپ نے جواب دینے ہیں. میں نے آپ کے سوال نوٹ کیے. تو ہمارے نزدیک جو سبعۃ احرف کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ میں اگر کہیں تو تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں اس کی. بسم اللہ بسم اللہ. میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ کیا، اس سے کیا مراد آپ لیتے ہیں اور وہ کہاں ہے. ہاں یہ دونوں بالکل سوال ہم نے کیا ہے بالکل وہ بالکل ٹھیک. ہاں بتانا. جی بالکل ٹھیک. سبعۃ احرف کی مختصر سی تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ نازل اللہ تعالیٰ نے کیے تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک میں اپنے اصحاب کو لکھوائے تھے، جن پر آپ نے قریش کو قرآن سکھایا تھا، اب بہت سارے قبیلے جو تھے وہ اس طرح کے تھے کہ اگر فرض کریں کہ ایک لفظ ہے نا زال، زال، اس کی جگہ پر اگر دال بھی لگا دے تو معنی نہیں بدلتا، معنی وہی رہتا ہے. مطلب مذکر ہے، اس کی جگہ مدکر لگا. اسی طرح ایک حرف کی جگہ پر اگر آپ ایک حرف بدل کر لے آتے ہیں تو قرآن پاک کے نہ معانی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نہ یہ وہ 7 حروف تھے، یہ وہ 7 انداز تھے کہ جو خدا تعالیٰ نے امت کی آسانی کے لیے عطا کیے تھے. اب چونکہ اس کی وجہ سے جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان میں اختلاف واقع ہو رہا تھا، جس طرح آپ نے اختلاف کی روایات بھی خود پڑھ دی. اب اس اختلاف میں پڑھ کر لوگ اس حد تک چلے گئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جو تم پڑھ رہے ہو وہ قرآن ہی نہیں. اگر یہ اختلاف قراءت جو تھا، شروع میں تو قراءت کا اختلاف تھا، بعد میں یہ اختلاف اتنی شدت اختیار کر گیا تھا کہ ایک قبیلہ جو تھا وہ دوسرے قبیلے کی قراءت کو قرآن ہی نہیں سمجھتا. اس بات کے پیش نظر کہ امت کہیں قرآن کو ہی نہ چھوڑ بیٹھے، وہ سب لوگوں کو قراءت قریش پر اکٹھا کیا گیا تاکہ لوگ وہی قراءت کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک. یہ ہے اس کا مختصر سا خلاصہ جو میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. دوبارہ اور اس بتائیں کا کہ کوئی سبعۃ احرف کیا ہے. سبعۃ احرف دوبارہ بتائیں کیا ہے. سبعۃ احرف یہ ہیں کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو 7 مختلف انداز سے پڑھا جا سکتا ہے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو حروف ہے نا، حروف میں ایک حرف کی جگہ بالکل اسی طرح کا اگر دوسرا لفظ حرف آ جائے تو اس سے معنی میں کوئی بگاڑ نہیں پیدا ہوتا. اور مختلف لوگ جو تھے وہ اس طرح قرات کرتے تھے اپنی آسانی کے. بعد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پھر لغت قریش پر جمع کر دیا، جس پر رسول اللہ قرآن پڑھتے تھے اور جس پر آپ کے اہل قریش تمام پڑھتے تھے. پھر آپ نے یہ جو فرمایا ہے نا، ایک منٹ سنیے 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 سنیے. آپ نے پھر ایک کوئی بڑی دلیل مزے کی بتائے نا. بات دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں سبعۃ احرف کا یہ یار مطلب میری ہے، بات سن لے کوئی بھائی، یہ دلیل بھی سوال ذکر آپ کرو اپنی نا. باری پر کر لیں. نہیں، آپ کوئی بات. اپنی باری پر یہ سوال کر لیں. اوکے. آپ کا میں کوئی سوال چھوڑوں گا نہیں، آپ اپنی باری پر سوال کریں. آپ نے پھر کہا تھا وہ 6 قرات کہاں پر ہے. میرا جواب یہ ہے کہ وہ مصحف فاطمہ کہاں پر ہے. اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے. جب آپ مجھے مصحف فاطمہ دکھا دیں گے، وہ اصول کافی کی روایت اگر کہتے ہیں تو پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک. تو اگر ہم نہ دکھا سکے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر میں نے نہ دکھا سکا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو پھر قرآن پاک اگر آپ نہ دکھا سکے تو آپ کا قرآن پاک کی تحریف کا دعویٰ اہل سنت کی کتابوں سے باطل ہو جاتا ہے. کیسے کیسے؟ اس طرح کے اصلی ان کے پاس ہے اور باقی جو ہے اس میں تعریف ہے. دعویٰ تو باطل ہو گیا آپ کا. آپ نہیں، یہ آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 7 حروف اللہ کی جانب سے نازل ہوئے ہیں نا. یہ نسخ، یہ منسوخ تلاوت تو نہیں ہے نا. یہ منسوخ تلاوت تو نہیں ہے. جی جی 7 حروف تو منسوخ نہیں تلاوت نہیں بھائی، مصحف فاطمہ بھی تو اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے.
وہ ہم بتائیں گے، وہ اور مسئلہ ہے، وہ قرآن ہے ہی نہیں، نہیں مصحف فاطمہ سلام اللہ بالکل، علیہ جس وہ طرح قرآن ہی وہ نہیں اور ہے۔ مسئلہ ہے، اس طرح یہ قراءت کا اختلاف ٹھیک ہے، بھی تحریف کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں۔ اس کا جواب کا میں ذمہ دار ہوں، مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کہاں ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ میں بتاؤں گا دکھائیں آپ گے، کو۔ دکھائیں گے نا، وہ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے، اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب مصحف، آپ او بھائی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ قرآن ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ تو بھائی اصول کافی آپ کے نزدیک، آپ نے اس دن پچھلی مجلس میں کہا تھا میرے کہ میرے سوال کے نزدیک اصول اصول کافی بالکل میرے سر درست ہے۔ آنکھوں پر آپ کا یہی ادعا ہے کہ مصحف فاطمہ سلام اللہ قرآن ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، اچھا ٹھیک، جی اچھا بالکل، اگر آپ کی تسلی نہیں ہوتی تو میں روایت پڑھ دیتا ہوں۔ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن وہ قرآن نہیں ہے، جی آپ میں کی آپ کے بالکل نادانی پڑھ ہے۔ دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے روایت پڑھ دیتا ہوں۔ اصول کافی میں ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق سے مصحف فاطمہ کے بارے میں سوال کیا کہ وہ کیا ہے، کہ وہ کیا ہے، مصحف فاطمہ کیا ہے۔ چلو میں حدیث دکھا دوں گا، میں پڑھ کے دکھاؤں گا، کوئی ایسی بات نہیں، وہ مصحف نہیں ہے، وہ قرآن چلو نہیں ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، کوئی بات آپ کی نہیں، غلط باری فہمی ہے۔ میری ہے، چلے پڑھو، تم پڑھو۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کیا نمبر فرمایا حدیث ہے؟ کہ کون سی نمبر حدیث پڑھ رہے ہیں؟ یہ آپ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 240، 240، ٹھیک، میں الفاظ پڑھ دوں، پڑھ دو جو مرضی۔ میں الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ فَأَعْلَمَتْهُ بِذَلِكَ فَجَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكْتُبُ كُلَّ مَا سَمِعَ حَتَّى أَثْبَتَ مِنْ ذَلِكَ مُصْحَفًا۔ بالکل میرے پاس موجود ہے، میں دیکھ رہا ہوں اس کو۔ انشاءاللہ جب آپ مصحف فاطمہ دکھائیں گے، اس کے اندر سے 7 قراتیں میں دکھا دوں گا۔ اوکے بس آپ کے پاس کوئی حلی جواب نہیں ہے، آپ کے پاس ایک الزامی جواب ہے، اس کا یہ کہہ رہے ہیں بس۔ چلو بس میری نہیں، اچھا میرے پاس جواب ٹھیک ہے، ہے، میں جواب ہے۔ آپ فری ہیں بھائی صاحب، یہاں پہ کوئی لڑائی نہیں ہو رہی، آپ جو مرضی جواب دینا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، نہیں، آپ ہمارے جواب ہم آپ سے محترم لے لیں گے، اللہ یاری صاحب، آپ آپ غلط ہمارے جواب دے دیں، محترم ہیں۔ صحیح جواب دے دیں، ہم آپ کے جواب وہ لے لیں گے آپ سے، وہ آپ کی مرضی، آپ جیسے جواب دینا چاہیں، جواب آپ کے مل گئے۔ ہمارے محترم ہیں، اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہے تو ہم آپ سے 1000 دفعہ معذرت خواہ ہیں۔ نہیں تھینک یو، آپ یہاں گفتگو ہو رہی ہے، مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ اچھا جی یہ میں نے اصل میں آپ کے اس سوال کا جواب دیا، آپ نے کہا کہاں ہے دکھاؤ، تو میں نے ٹھیک بس ہے، یہی چھوٹا سا عرض کر دیا کہ جہاں پہ مصحف فاطمہ ہے وہاں پر یہ 6 قرات پڑھی ہے۔ ٹھیک اور سمجھ گئے، بات ختم ہے آپ جی کی؟ ٹھیک ہو گیا۔ بات ختم ہے یا اچھا مزید بھی آگے بات کرنا ہے؟ نہیں میرے دو اب باتیں اور رہ گئی۔ جی سر۔ جی پھر آپ نے فرمایا کہ صحابہ کی بے حرمتی اگر گناہ کبیرہ ہے تو حضرت عمر نے ہشام کو کیوں پکڑا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک صحابی دوسرے کی بے حرمتی کر سکتا ہے۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ وہ بھی صحابی ہیں، جس کو پکڑا وہ بھی انہی کے دور کا ہے، لیکن ہمارا سٹیٹس ذرا ان سے کم ہے، اس لیے ہم ان کے معاملات میں اپنی ذاتی رائے پیش نہیں کرتے۔ جھوٹا بھی بولا نا، جی اس کو جھوٹا بھی بولا، گالی بھی دیا، جی جھوٹا بھی بولا ہے نا، اس نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اس نے کہا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو عمر کے ایک نزدیک شخص صحابی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے اجتہاد کی بنا پر اگر کسی کو کافر بھی کہہ دیتا ہے اجتہاد کی بنا پر، تو کیا کفر لازم آتا ہے؟ بہرحال اس کو جھوٹا کہا نا، اپنے اس کا اجتہاد یہ تھا کہ صحابی جھوٹ بول سکتا ہے۔ بھائی آپ نے مجھے بار بار کہا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس منسوخ التلاوہ ایک ڈرامہ ہے، تو ڈرامہ ثابت ہو گیا، آپ نے اجتہاد سے کیا دلیل تو آپ کے پاس نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے میرے بھائی کہ آپ لوگوں کے ہاں عدالت الصحابہ ایک اصل ہے کہ صحابہ جھوٹ نہیں بول سکتے، حدیث میں کم از کم حدیث میں جھوٹ نہیں بول سکتے یہاں، اور اس لیے آپ صحابہ کی جرح نہیں کرتے، اگر صحابہ کی جرح کریں گے تو آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں بچے گی۔ تو یہاں پر عمر سیدھی طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں حدیث میں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں حدیث میں، اور یہ کوئی اجتہاد نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے سامنے سے کہہ رہا ہے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، اللہ نے ایسی آیت نازل نہیں کی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں نا، وہ عمر کے نزدیک صحابہ جھوٹ بول سکتا ہے، لہذا آپ کا جو عقیدہ ہے اور اصل ہے عدالت الصحابہ، وہ عمر اس سے اگری نہیں کرتا، عمر کے نزدیک وہ ایک عمر باطل صحابی ہے، وہ بھائی عمر صحابی دوسرے صحابی کو کہہ رہا ہے نا،
ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم برا نہیں کہتے. تو آپ مانتے ہیں کہ صحابہ ایک دوسرے کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ اگر وہ صحابہ ایک دوسرے کو جھوٹا سمجھ سکتے ہیں، آپ نہیں سمجھ سکتے نا، ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ ایک دوسرے کو جھوٹا سمجھ سکتے. آپ کا مطلب اچھا اگر آپ یوں نہیں سمجھے میں آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. نہیں، میں سمجھ گیا ہوں بات، آپ کے پاس جواب نہیں. اچھا آپ مجھے بات کرنا ہے، اب اس کو چھوڑ دیں، اب اس باتوں کو چھوڑ دیں، اب آتے ہیں اصل مطلب کی طرف. ابھی آپ نے جو اچھا سنیں میرے 3 سوال، میری 2 باتیں میں نے کہی تھی، ایک رہ گئی. اوکے سر، بسم اللہ. ہاں بالکل، پھر آپ کو پورا موقع ملے گا سکون سے آپ اپنے ڈرامہ جس طرح بھی آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ پھر اپنی سٹوری لکھیں، میں آپ کو اجازت. اچھا پھر آپ نے فرمایا ہے کہ حرف کے معنی کیا ہے، احرف ان کے کیا معنی ہے. اس میں آپ نے ایک مسلم کی روایت پیش کی شب قدر والی، اور ایک اور روایت پیش کی. اللہ یاری صاحب، ایک لفظ کا صرف ایک ہی معنی ہوتا ہے، اور کیا ایک لفظ کا جو ایک معنی ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر وہی مراد ہوتا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے اچھی طرح سے سنا نہیں کیا. حرف سے مراد ایک حروف تہجی کو بھی بولتے ہیں، ایک کلمہ کو بھی بولتے ہیں، ایک جملہ کو بھی بولتے ہیں، ایک خطبہ کو بھی بولتے ہیں، قصیدہ کو، ایک قصیدہ پورے قصیدے کو بولتے ہیں، ایک قصیدے کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. عمر نے جب کہا ہے کہ ہشام ابن حکیم ابن حزام قرآن سورہ فرقان کی تلاوت کر رہا تھا حروف کثیرہ پر، جو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا یہ تھا. حکیم کون سے ہیں؟ ہشام ابن حکیم صحابی ہیں. ہشام ابن حکیم ابن حزام قرشی ہیں، مکی ہیں، صحابی. یہ حزام ہے کہ نیچے زیر ہے؟ حزام ہے، ظاہر حزام ہے. ہشام ابن حکیم ابن حزام، جہاں مجھے یاد پڑتا ہے. ابھی آپ کو نہیں، دکھائیں یہ گے. ہائے ہوتی ہے کہ ہائے حفظ ہے؟ ہائے ہوتی ہے. تو پھر یہ حکیم ابن حزام ہے نا یار، ہا مکسور ہے. میں آپ کو اس کا دکھا دیتا ہوں بھائی، اس کا نام کیا ہے. دکھائے میں نے دکھایا آپ کو، میں نے آپ کو دکھایا ہے، کیا عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں نے پورا دکھایا آپ کو، وہ اس کا پورا جو ہے حدیث دکھایا بخاری سے. دوبارہ دکھا دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تالیف یوسف المزی، مجلد نمبر 30. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہاں پر ایک منٹ میرے بھائی. میں ایک کتاب کھول دوں، میں آپ کی خدمت میں، ایک منٹ. مزی صاحب کی کتاب کھول دوں. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اچھا یہ میں نے تلاش کر لیا، یہ دیکھ لیں، یہ حزام ہے کہ نیچے زیر ہی ہے. اس سے فرق کیا پڑتا ہے بھائی؟ ہشام ابن حکیم ابن حزام. میں نے اصلاح کر دی کہ حزام نہیں ہے، حزام نہیں ہے، ایک نیچے زیر ہے، حزام. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تھینک یو سر، آپ کا شکریہ. کوئی ایسی بات نہیں، آپ بھی فرما دیا کریں، کوئی ایسی بات. تو اب جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں، ویسے میں نے عرض کیا تو بہرحال یہ شخص اس کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اس کو مارنے لگا تھا، کہہ رہا آپ کو جھوٹا ہے. اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئے عمر بن خطاب. اس میں جو بے حرمتی وہ دوسرا ٹاپک ہے. لیکن یہ ہے کہ عمر کا کہنا یہ ہے کہ حروف کثیرہ وہ پہ پڑھ رہا تھا، بہت سارے الفاظ کے ساتھ پڑھ رہا تھا جو مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے یہ بیان کیا ہے نا. آپ نے کہا کہ اس میں صرف وہ حروف جو ان کا معنی نہیں بدلتا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، مثلا مدکر ہے، مذکر ہے، اس طرح ہے. آپ نے اس کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کیا
کہ حروف سبعہ سے مراد یہ ہے، آپ نے اس کے لیے کوئی دلیل پیش نہیں کیا، آپ نے صرف ایک ادعا کیا، چلے وہاں سے چلے گئے، ختم بات، یہ حروف سبعہ یہی ہیں۔ ہم نے کہا کہ آپ اس کی دلیل تو دیں، آپ نے کہا انشاءاللہ کہ بعد میں اس کا سوال کر لینا، آئندہ ٹھیک ہے؟ آئندہ جب مجلس ہوگی نا، ابھی تو وقت کم ہے، آئندہ نہیں ابھی مجلس ہوگی تو میں ابھی انشاءاللہ سب اچھا ابھی آپ کے پاس نہیں ہے سنیں اس کا جواب، ابھی نہیں سنیں ہے، سنیں اپنے ادعا کے لیے بھی جواب نہیں ہے، نہیں کیوں نہیں ہے، میں نے دے دیا ہے، میں نے ٹھیک دے ہے؟ دیا۔ اب اصل مجھے میں بات پتہ ہے وجہ کہ آپ ایک بحث میں بیک وقت بہت ساری بحثیں چھیڑ دیتے ہیں، اب اگر میں اس کی طرف چلا جاؤں گا تو آپ کی باری نہیں آئے گی۔ ٹھیک تو ٹھیک میں نے آپ دو سب مطلب اس نہیں، کے جب میرا واضح کر اصلی دیے۔ سوال یہی تھا کہ سب احرف کا آپ مطلب بتا دیں، آپ نے ایک نہیں ادعا کیا۔ بالکل بھی نہیں، آپ اپنے دعوے سے واپس ہٹ رہے ہیں۔ آپ کا اصلی سوال یہ تھا کہ کتب اہل سنت میں منسوخ التلاوہ کی کوئی دلیل نہیں، میں نے 4 دلائل پیش کی، اچھی بات ہے، اس کا اصل سب کا سوال جواب، آپ کا یہ تھا۔ اس سب کا جواب ہمارے پاس ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، ان سب کا جواب ہمارے پاس ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ خوش ہو رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، کیونکہ آپ کو پتہ اور نہیں پھر ہے، آپ نے آپ ایک کو اپنی سوال اور بھی دلیل، کیا، اب میری باری آئے گی یا آپ نے یہ کہا ہے، آپ نے یہ فرمایا، یہ آخری ہے نا، آخری ہے، آپ اوکے؟ نے یہ بھی فرمایا کہ یار یہ جو لسان ہوتی ہے یہ لغت نہیں ہوتی، جو لغت ہوتی ہے وہ لسان نہیں ہوتی۔ یار یہ لسان لغت ہی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے؟ کیا مطلب؟ آپ نے گفتگو میں فرمایا کہ یہ جو سبعۃ احرف ہیں یہ 7 لغات نہیں تھی، یہ آپ 7 سوری آپ نے کہا، سنیں آپ نے کہا تھا کہ یہ سبعۃ احرف سے مراد 7 لسانیں نہیں ہیں، 7 زبانیں نہیں ہیں، بلکہ یہ 7 لغات ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ نہیں کہا، آپ نے کیا کہا ہے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں، اکثر علماء یہ کہتے ہیں اس سے مراد عرب کے 7 لہجات ہیں، 7 لغات ہیں، 7 مختلف قبیلوں کے لہجات ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بہت ہی باطل بات ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے خود رسول قرآن پاک کی آیتیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم قریش ہے۔ آپ نے خود روایت کی ہے، بخاری میں ایک باب ہے کہ نزل القرآن بلسان قریش، عثمان کا بھی یہ ہے کہ قرآن قریش کے لسان میں نازل ہوئی ہے، اور ہشام ابن حکیم اور عمر بن الخطاب دونوں ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی قبیلے کے دو فرد کو 2 مختلف عرب کے 2 مختلف لہجات میں سکھائیں۔ تو آپ کے پاس یہ بلا وجہ ایک ادعا ہے کہ عرب کے 7 مختلف لہجات ہیں، مان بھی لیں کہ عرب کے 7 مختلف لہجات ہیں، تو وہ قرآن کہاں ہے؟ وہ قرآن کہاں ہے؟ وہ تو نہ سنی ہوا نا، وہ تو نہ سنی ہوا، ہاں وہ کہاں ہے؟ اللہ نے جب ذمہ لیا کہ میں حفظ کروں گا، تو وہ کہاں ہے؟ وہ مصحف فاطمہ میں، بس آپ کے پاس یہی دلیل ہے، اور دلیل نہیں ہے، جی اور دلیل نہیں ہے، بس یہی ہے کہ مصحف نہیں، میں فاطمہ نے آپ کو سارے دلائل، میں نے آپ کے سارے دلائل نہیں، مذاق کو چھوڑ کر، دیکھو بھائی، مذاق تان کو چھوڑ کر آپ ایمانداری سے، نہیں تان نہیں کر رہا، تان کیوں میں کروں؟ فرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ مصحف نستجیر باللہ، میں کہتا ہوں مصحف فاطمہ سلام اللہ جھوٹ ہے، پھر بھی آپ کہیں گے وہ مصحف فاطمہ میں، آپ ایک حلی جواب دے دینا کہ کہاں ہیں وہ؟ آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے نا، آپ کہتے ہیں میرے نزدیک ساری اصول کافی صحیح ہے، آپ کے نزدیک تو جھوٹ ہے نا، آپ اپنے قوم کو کیا بتائیں گے کہ سب تعارف کہاں ہے؟ وہ تو میں نے واضح کر دیا نا، کہاں ہے وہ؟ نہیں میں نے واضح کر دیا۔ دیکھیں، آپ نے کہا کہ امت کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 احرف پہ قرآن نازل کیے، ٹھیک ہے، بعد میں وہ کہاں گئے؟ عثمان نے صرف 1 رکھا، باقی کو اس نے جلا دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے جب ذمہ، وہ سب اللہ کی جانب سے تھیں اور امت پہ واجب بھی ہے، میں نے حدیث دکھایا، اللہ کی جانب سے حکم آیا، جبرائیل نے آ کے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے پڑھوا دو ان 7 احرف پر، تو کہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بھی منسوخ التلاوہ ہے؟ وہ ہمیں حدیث دکھاؤ، بلکہ تبری نے تو نص کیا کہ یہ منسوخ نہیں ہے، یہ منسوخ نہیں ہے، یہ رفع بھی نہیں کی گئی، تو وہ کہاں اٹھائی بھی گئی نہیں، تو کہاں ہے وہ 7 احرف کہاں ہے؟ اصل میں آپ نے وہ قرآن کے 7 ورژنز کہاں ہیں؟ میں مصحف فاطمہ سلام اللہ کا جواب میرے ذمہ ہے، میں ذمہ دے دوں گا، میں جواب دے دوں گا، آپ مجھے بتائیں کہ یہ 7 احرف کہاں ہیں؟ چلو مان لیا کہ وہ الفاظ میں مختلف، یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں ہوئی نا کہ مدکر والی، وہ کہاں ہے؟ اللہ نے جب ذمہ لیا تو وہ کہاں گیا بھائی؟ عثمان نے سب جلا دیا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی؟ جب اللہ پیغمبر اللہ سے مانگ رہا ہے 7 مرتبہ کہ مزید چاہیے، مزید قرآن نازل کرو، جبرائیل 7 دفعہ آتا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ جبرائیل لے کے آتا ہے،
عثمان زیادہ عاقل ہے، عثمان کے پاس زیادہ عقل ہے، یا اللہ جبرائیل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ عقل ہے؟ کون کس کے پاس کمپیشن، مہربانی، تدبیر، لیڈرشپ زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ، جبرائیل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف، عثمان اور زید بن ثابت ایک طرف. یہ جا کے سب حروف کو جلا لیتے ہیں، ایک حرف کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کا ادعا قرآن کامل ہے. اچھا اس کا جواب سن لو، جواب سن لو. بتاؤ کہاں ہے؟ جواب دو جب جواب چاہیے کہ حروف سبعہ کیا ہیں اور وہ کہاں ہیں. سن لو میری بات. میں عرض یہ کرتا ہوں کہ یہ جو اصول کافی جلد نمبر 1 بس جواب نہیں، میں اس کا جواب میں دوں گا. جواب میری باری ہے. اب مجھے آپ کے پوائنٹس ہیں، مجھے پوائنٹس ہیں نا. آپ نے ابھی آدھا گھنٹے سے زیادہ آپ نے بات کی، 40 منٹ بات کیا. آپ کی کتابوں سے کچھ بھی نہیں پڑھا اللہ یاری صاحب، میں نے آپ کی کتابوں سے کچھ بھی نہیں پڑھا. مجھے بات کرنے دے، آپ کے پوائنٹس کا جواب. ابھی تو میں اپنی کتابوں سے جواب پیش کر رہا ہوں، ابھی تو میں نے آپ کی ایک حوالہ بھی نہیں پڑھا تو آپ غصے میں آ گئے. میں غصے میں نہیں، مجھے بات کرنے دیں گے. ابھی میری باری آئے گی نہیں آئے گی؟ جی کریں، اب آپ کی باری. اوکے. ابھی میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے جو کہا ہے کہ یہ آیات باطل ہو گئی ہیں، نسخ ہو گئی ہیں، آیا منسوخ ہے؟ ایک آیا منسوخ ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ منسوخ التلاوہ والی، وہ عشر رضعات والی ہے کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے. اور مجھے پتہ نہیں کہ آپ مثلا آپ کو عربی پڑھنا آتا ہے نہیں آتا، آپ اس طرح ادعا کیوں کرتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہاں پہ صحیح مسلم ہے، یہاں پہ باب التحریم بخمس رضعات. یہاں پر میں اس سے پہلے میں آپ کے کچھ نکات ہیں، میں ان کا جواب دے دوں. ایک تو آپ نے کہا مصنفین کے متعلق. مصنفین کا میں نے شیعوں کے پاس مصنف نہیں تھے اس زمانے میں جب ہمارے پاس تھے، تو اس کا جواب میں دے چکا ہوں. جب آپ گئے تھے تو اس کو دوبارہ آپ ریویو کریں. پھر آپ نے کہا کہ امامت قرآن میں نہیں ہے. دیکھیں میرے محترم ناظرین، اگر امامت قرآن میں نہیں ہے اور امامت اتنا اختلافی مسئلہ ہے کہ آج ہم اور آپ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ دین کامل کیسا ہے، کتاب کامل کیسا ہے، شریعت کامل کیسا ہے؟ اگر اتنی اہم بات جس پہ سب پوری امت کا اختلاف اسی مسئلے پر ہے، ٹھیک ہے نا، اسی مسئلے پر ہے کہ آپ ادعا ہے کہ قرآن میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، سلمنا. اگر یہ قرآن میں نہیں ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بات کسی کو تعین نہیں فرمایا اور طریقہ بھی نہیں بتایا کہ میرے بات امامت کیسے ہوگی. مان لیا امامت قرآن میں نہیں ہے، نہ علی علیہ السلام کی ہے، نہ کسی اور کی، کچھ ہے بھی نہیں قرآن میں، تو ٹھیک ہے نا. تو بھی یہ دینی ناقص، قرآنی ناقص. جو سب سے اہم مسئلہ تھا دنیا و آخرت کا، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا. پھر دوسری بات، آپ کہتے ہیں قرآن میں نہیں ہے. تم پہلے قرآن کی تم کامل ہونا اپنے نزدیک ثابت کرو، پھر ہم سے مطالبہ کرو کہ قرآن میں دکھاؤ. ان کا ادعا یہ ہے عزیزوں کہ یہ 4-5 دلیل لے کے آئیں کہ منسوخ التلاوہ ہے، منسوخ التلاوہ ہے، منسوخ التلاوہ ثابت ہے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیں، یہ مسلم ہے، مسلم میں باب التحریم بخمس رضعات. الفاظ دیکھیے، یہ ایک سند کے ساتھ پھر دوسری سند کے ساتھ عائشہ روایت کرتی ہیں. لفظ یہ ہے کہ کان فیما انزل من القرآن، کہ قرآن میں جو آیتیں نازل ہوئی تھی وہ یہ تھی 10 رضعات معلومات یحرمنا، کہ 10 رضعات، 10 مرتبہ کسی مرد کو آپ دودھ دے دیں تو سبب محرمیت بن جاتی ہے. ثم نسخنا، پھر یہ منسوخ ہو گئی بخمس معلومات، 5 دفعہ دودھ دینے سے، ٹھیک ہے نا، یہ نسخ ہو گئی. پہلے والا نسخ ہو گیا. یہ ادعا کرتے ہیں کہ یہ نسخ منسوخ التلاوہ ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ دیکھیں، عام اخذ کو ثابت نہیں کرتا. اگر میں ثابت کروں کہ بلال صاحب پاکستانی ہیں، پاکستان میں بہت سارے قوم رہتے ہیں، پنجابی رہتے ہیں، بلوچ رہتے ہیں، پٹھان رہتے ہیں، میں ثابت کروں بلال صاحب پاکستانی ہیں، میں اس سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ بلال صاحب جو ہیں وہ پٹھان بھی ہیں. کوئی اس بات کا ادعا کر سکتا نہیں. اب میں نے پاکستانی ہونا ثابت کر دیا، لیکن ان کا پٹھان ہونا میں نے ثابت نہیں کیا. عام اخذ کو ثابت نہیں کرتا. اب میں ثابت کروں کہ کوئی شخص ڈاکٹر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈینٹسٹ ہے. وہ ہو سکتا ہے ڈینٹسٹ والی ڈاکٹر ہو، وہ ہو سکتا ہے آنکھوں والی ڈاکٹر ہو سکتا ہے بچوں والی ڈاکٹر ہو. اب ہم مان بھی لیں کہ منسوخ التلاوہ کوئی چیز ہے، ہم منسوخ التلاوہ کو تو مانتے بھی نہیں ہیں. آپ یہاں پر یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ نسخنا، یہ آیت منسوخ ہو گئی. اس عام کو خاص پر حمل کرنا کہ اس نسخ سے مراد منسوخ التلاوہ ہے، یہ کہاں سے آپ لے کے آئے؟ جیسے میں ثابت کروں کہ بلال صاحب جو ہیں پاکستانی ہیں، اب اس سے میں نے ثابت کیا کہ وہ بلوچی بھی ہیں. نہیں، ہو سکتا ہے وہ پاکستانی ہوں لیکن بلوچی نہ ہو.
پھر فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ، اور ان آیات کی تلاوت ہوتی تھی قرآن مجید میں. ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ان آیات کی تلاوت لوگ کرتے تھے. تو کیا پتا چلا عزیزو کہ ان وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ، ہن نہیں کہا کہ یہ جو آخری آیت ہے اس کی تلاوت ہوتی تھی. دو آیات ہیں یہاں عائشہ کے نزدیک، یہاں پہ دو آیات ہیں، ایک 10 رضاعات 10 رضاعتیں اور ایک 5 رضاعتیں والی، ٹھیک ہے نا. ہن سے کیا مراد ہے عزیزو؟ ہن صیغہ جمع ہے، یہ الفاظ، یہ دونوں آیتیں ان کی تلاوت ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو میں نہیں سمجھ، اب مجھے تعجب ہے، یہ ہنس بھی رہے تھے اس وقت اس کو پڑھتے ہوئے، وہ بڑے جھوم کے ہنس رہے ہیں کہ بھائی ایسے منسوخ التلاوت ثابت ہو گئی کہ اس کی تلاوت ہی باطل ہے. اور بھائی عائشہ خود کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگ اس کو تلاوت کرتے تھے. یہ تو بالکل آپ کے بات کے ابطال کر دیتی ہے کہ اگر نسخ ہے تو یہ نسخ حکم کا نسخ ہے، یہ تلاوت کا نسخ نہیں ہے. یا آپ کے خلاف جا رہی ہے یہ حدیث. آپ پوری حدیث کو کیوں نہیں پڑھتے، کیوں اس پہ توجہ نہیں دیتے؟ پھر دوسری بات میرے محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. جس بھی آیت کو ہم نسخ کرتے ہیں، جس آیت کو ہم نسخ کرتے ہیں، او ننسها، یا اس کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، یا تاخیر، انسا تاخیر کو بولتے ہیں، یا اپنی جگہ پہ رکھنے کو بولتے ہیں. نأتی بخیر منها او مثلها، اس سے بہتر لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کا ادعا یہ ہے کہ فلاں سورہ جو ہم مرفوع ہو گئی، فلاں یہ 2-3 مثالیں لے کے آئے. تو ان سے مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے تو یہ اصل بتا دیا کہ جو بھائی آیا منسوخ ہوتا ہے اس کی جگہ اسی جیسا ہے، اس سے بہتر آ جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس آیت، یہ آپ کہتے ہیں منسوخ التلاوہ ہے، ٹھیک ہے نا. اگر منسوخ التلاوہ ہے، عائشہ بھی کہتی ہے منسوخ ہے، عائشہ تو نہیں کہتی منسوخ التلاوہ، عائشہ کہتی ہے منسوخ الحکم ہے. تو یہ ہمیں دکھائیں کہ اس کا ناسخ کہاں ہے، اس کا ناسخ کہاں ہے. اس سے بہتر اللہ نے کہا نازل کیا، اسی جیسا اللہ نے کہا نازل کیا، ٹھیک ہے نا. اگر نہیں تو ان کا پورا ادعا ہی باطل ہے. اچھا، پھر یہ جو ہے انس کی جو ہے انس صاحب کی ایک حدیث لے کے آئے ہیں عزیزو، کہ انس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ بخاری میں بھی ہے، وہ روایت مسلم میں بھی ہے، کہ اس نے ادعا کیا کہ قرآن کی ایک ایسی آیت نازل ہو گئی ہے، پھر وہ آیت جو ہے رفع ہو گئی، اٹھا لی گئی ہے. اور یہاں پہ میں ایک نقطہ اسی حدیث رضاعت خمس کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ان کا ادعا یہ تھا کہ یہ اللہ تو سینوں سے محو کر دیتا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ اس کی لوگوں کی یادداشت بھی چلی جاتی ہے. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ یہ ان کو جواب دینا چاہیے نا کہ اللہ جس آیت کو نسخ کر دیتا ہے وہ لوگوں کی یادداشت سے بھی ایسے اعجاز ہو جاتا ہے، کرامت ہو جاتا ہے. اوہ صحابی وہاں پہ آ گئے رات کو سورہ پڑھنے کے لیے، پوری کا پورا سورہ صحابی جو وہی رہ گیا کہ بسم اللہ پڑھ کے پھر وہ رہ گیا بیچارہ، آگے پڑھ نہیں سکتا کوئی کلمہ. وہ پوری آیت اس کی یادداشت سے چلی گئی، وہ آگے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیغمبر نے کہا وہ تو پوری آیت ہی چلی گئی، وہ پوری آیت یادداشتوں سے. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اس کی یادداشت سے نہیں گیا، عائشہ کی یادداشت سے. وہ وہاں بخاری میں عمر جو کہہ رہا ہے کہ لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی، اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے اللہ کی کتاب میں اضافہ کیا ہے تو میں آئے رجم کو اپنے ہاتھوں سے لکھوں گا. اور بھائی جب ایک بات بولا نا، اللہ تعالیٰ اگر محو کرتا ہے صدور سے، اللہ تعالیٰ اگر بلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کیا عمر زیادہ پاورفل ہے، عائشہ زیادہ پاورفل ہے اللہ سے، دوسروں سے محو ہو جاتی ہے، دوسروں سے اللہ بلا سکتا ہے. ان لوگوں کا یادداشت بڑا تیز ہے، ان لوگوں کی یادداشت اللہ تعالیٰ نہیں بلا سکتا، ٹھیک ہے عزیز. اچھا، پھر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ آ رہے ہیں نکات ایک ایک کر کے نا، 1 by 1 آپ کے نکات کا جواب دیں گے. وہ آخر میں آپ نے آخر میں ذکر کیا، آخر میں جواب دیں گے. آپ اس سے پہلے بہت سارے آپ کے نکات تھے، ان کا ہم ذکر کریں گے، ان کا جواب دیں گے. اچھا، یہ صاحب لے کے آئے ہیں روایت کون سی؟ انس بن مالک والی، کہ انس نے روایت کیا ہے کہ بئر معونہ میں لوگ مرے تھے تو انہوں نے ان کے متعلق قرآن نازل ہو گئی. قرآن کے الفاظ کیا ہیں ان کے نزدیک؟ بخاری میں ملاحظہ فرمائیے، قرآن کے الفاظ ان کے نزدیک یہ ہے، انہم قرؤوا قرآنا. قتادہ وحدثنا انس، قتادہ نے کہا، حدث نے کہا، انہم قرؤوا بہم قرآنا، کہ لوگوں نے ان کے متعلق قرآن پڑھا، لوگوں نے ان کے متعلق قرآن پڑھا ہے. قرآن یہ تھا الا بلغوا عنا قومنا، کہ اے لوگوں ہم سے ہمارے قوم کو پہنچا دو، بانی قد رضینا
کہ ہم جو ہیں لقینا ربنا، کہ ہماری ملاقات ہو گئی رب سے، فرضی عنا و ارضانا، کہ لو اللہ ہم سے راضی، ہم اللہ سے راضی۔ اب عزیزو، کوئی شخص اگر قرآن کے اسلوب سے واقف ہے تو وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے۔ الا بلغوا عنا قومنا بانا قد لقینا ربنا فرضی عنا و ارضانا، یہ قرآن کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اس کے قرآن کے الفاظ نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ کتاب ہے صحیح مسلم، چھاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر اسی روایت کو مسلم نقل کر دیتا ہے اور وہاں پہ کہتا ہے یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صفحہ 963 میں، حدیث نمبر 810، یہی ہے روایت بئر مؤونہ والی روایت۔ یہاں پر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلے، دیکھیں کہ یہ ایک قوم تھے، فقیر تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، تو ان کو جنگ کے لیے بھیجا ہے؟ نہیں، ان کو بھیجا تھا کسی کام کے لیے، اور وہاں پر فعرضوا لهم فقتلوهم، وہاں پہ لوگوں نے ان کو قتل کیا قبل ان يبلغوا المکان، اپنے مقصد تک پہنچنے، منزل مقصود جو تھا ان سے وہاں تک پہنچنے سے پہلے ان کو لوگوں نے ان کے ساتھ خیانت کر کے قتل کیا تھا۔ اچھا، وہاں پر فقالوا، انہوں نے کہا اللهم بلغ عنا نبینا انا لقیناک فرضی عنا عنک، تو انہوں یہ مرتے ہوئے انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ہماری یہ پیغام پیغمبر کو پہنچا دینا کہ ہم آپ سے راضی ہیں۔ ایک منٹ، آپ کی شور آ رہا ہے وہاں سے، کہ اب ہم آپ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔ تو یہاں پہ واضح ہے کہ ان کے الفاظ ہیں، یہ کوئی آیت نہیں ہے۔ پھر آگے جا کر ادس کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ان اخوانکم قد قتلوا، آپ کے بھائی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اچھا، وانہم قالوا، یہ ان کے الفاظ ہیں، اللہم بلغ عنا انا قد لقیناک فرضینا عنک ورضیت عنا، آپ ہم سے راضی، ہم آپ سے راضی۔ تو یہ روایت آپ دیکھیے کہ ان کے اپنے کتاب میں موجود ہے کہ یہ کیا ہے، یہ بھائی صحابہ کے الفاظ ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے بھائی قتل ہو گئے ہیں، ان کے یہ پیغام، یہ انہوں نے یہ الفاظ کہتے قتل ہوتے ہوئے۔ تو ان سے پھر سوال ہے، اگر واقعا آپ سمجھتے ہو کہ یہ آیت قرآن کی آیت ہے یا آیت تھی، تو اس کا ہمیں بتائیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ جو بھی آیت منسوخ ہوتی ہے اس سے بہتر لے کے آتا ہے، وہ کہاں ہے؟ اور کیا کسی چیز کی قرآنیت، ایک ایسی حدیث لے کے آئے نا کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ قرآن ہے، دوسری روایت میں یہ ہے کہ قرآن نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور پتہ بھی چلتا ہے ان الفاظ کو دیکھ کر کہ الفاظ قرآن مجید کے اسلوب سے نہیں ملتا۔ قرآن مجید کا اسلوب بہت ہی منفرد ہے، وہ کسی بشر کے کلام سے نہیں ملتا، اسی لیے تو قرآن اعجاز ہے کہ بشر اس جیسا نہیں لا سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ایسا ہے تو اس سے کیا منسوخ التلاوہ آپ ثابت کر لیتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے چالاکی کی اور کتاب الاتقان سے روایت لے کے آئے، وہ میں روایت آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے پوری روایت کیوں نہیں پڑھی مولوی صاحب، آپ نے اتقان سے پوری روایت کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ بلال احمد صاحب جواب دو نا، آپ سے پوچھ رہا ہوں بلال احمد، ہاں آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ آپ نے کیوں نہیں پوری پڑھی؟ اگر سنو اگر میں روایت پوری پڑھتا تو آپ کہہ دیتے کہ آپ نے پوری اتقان کیوں نہیں پوری پڑھی؟ پھر کیا تو خدا کے بندے، جب میں نے استدلال کرنا ہے تو میں نے وہ جملہ پڑھنا ہے جس سے میرا استدلال تام ہوتا ہے۔ روایت آپ نے کاٹ کے پوری پڑھی ہے، روایت آپ نے پوری پڑھی ہے، کون سی روایت؟ آپ نے معنی میں اخلال نہیں ہے، روایت آپ نے جہاں کاٹا وہاں سے معنی میں اخلال آتا ہے۔ چلو آپ پورا کر دیں، میں اپنے میں پورا پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کتاب اتقان نے جو روایت کی ہے، وہ کتاب ان کا اصل مصدر ہے کتاب فضائل القرآن لعبداللہ بن سلام، لابی عبید القاسم بن سلام، وہاں سے انہوں نے روایت کی ہے۔ چھاپ دار ابن کثیر، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 332 میں روایت یہ ہے، حدثنا حجاج، اچھا، عن حماد ابن سلمہ عن علی ابن زید۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے سند میں علی ابن زید ہے، آپ خود کہتے پتہ ہے علی ابن زید ابن جدعان، آپ جانتے ہو علی ابن زید ابن جدعان کو مولوی صاحب؟ علی ابن زید ابن جدعان لوگوں کے نزدیک ضعیف ہے، اس کی روایت کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ علی ابن زید ابن جدعان کی روایت ضعیف ہے، ختم بات، آگے ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ختم بات۔ یہ جو اتنے جھوم رہے تھے، ہنس رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، روایت ضعیف لے کے آئے علی بن زید بن جدعان کی۔ اچھا، پھر آگے جا کر ابو موسیٰ اشعری سے روایت یہ ہے، نزلت نحو سورۃ براءہ،
سورہ برات جیسے پورا سورہ لمبی سورہ نازل ہو گئی، ثم رفعت، پھر وہ اٹھا لیا گیا. اب کس نے اٹھا لیا اس کو؟ اللہ نے اٹھا لیا یا جب عثمان نے قرآن جلا دیا اس وقت اٹھا لیا گیا؟ کب اٹھا لیا گیا؟ بہرحال وہ نہیں کہتا وحفظ منها، لیکن اس میں سے کچھ بچ گیا نا. یہ کہتا ہے ایسا وہ ہو جاتا ہے، اللہ ایسا اٹھا دیتا ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں، یادداشت لوگوں کا خراب ہو جاتا ہے. مثلا آپ نے محنت کی، قرآن لکھ وہ حفظ کر لیا ٹھیک ہے نا، آپ کی سینے سے مٹ جاتی ہے. اچھا سینے سے مٹ جاتی ہیں، محو من الصدور. اچھا یہ ان اللہ سیؤید هذا الدین باقوام لا خلاق لهم، یہ آیات بچ گئے، ٹھیک ہے نا. یہ آیات تو دیکھیں، اگر آپ منسوخ التلاوہ کی بس سے ثابت کرتے ہیں تو اس نے کہا ہے کہ پورا وہ نہیں ہوا. پہلی آیت روایت ضعیف ہے، دوسری بات یہ کہ پورا جو سورہ ہے وہ رفع نہیں کیا گیا، اس میں سے کچھ بچ گیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ان اللہ سیؤید هذا الدین باقوام لا خلاق لهم، یہ ایک پہلی آیت. دوسری آیت ولو ان لابن آدم وادیین من مال لتمنى وادیا ثالثا. دوسری آیت. پہلی آیت کیا کہہ رہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو تائید کرے گا، تقویت دے گا ایسے لوگوں کے ذریعے جن کی کوئی اخلاق ہی نہیں ہے، جن کی کوئی تقوی ہی نہیں ہے. اچھا یعنی فاجر لوگ اس دین کی خدمت کریں گے. دوسری یہ اگر بنی آدم کے پاس 2 وادی مال کے ہوں، تیسری وادی کا تمنا کرے گا. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب. ٹھیک ہے نا، یہ آیات بچ گئی. اور بھائی روایت آپ نے یہ اتقان میں بھی اسی طرح ہے، اتقان میں بھی اسی طرح ہے. آپ نے روایت کاٹ دی. میں نے اگر اختصار کے لیے اگر کبھی پوری روایت نہیں پڑھی ہے، میں نے اس سے روایت کے معنوں میں خلل نہیں آتا. آپ نے خیانت کی ہے مولوی صاحب، پوری روایت. تو پھر اگر یہ جو منسوخ التلاوہ ہے، اگر یہ اس نے تو پہلی بات ہے اس میں منسوخ التلاوہ تو کچھ بھی نہیں. وہ کہہ رہی ہے آیات آ گئی پھر یہ اٹھا لی گئی. کس نے اٹھا لیا؟ اس نے یہ تو نہیں کہا اللہ نے اٹھا لیا، ٹھیک ہے نا، اس نے یہ تو نہیں کہا اللہ نے اٹھا لیا. ہو سکتا ہے اس سے مراد وہی ہو کہ عثمان نے جو قرآن جلا دیے تھے. پورے عالم اسلام میں ایک زمانہ تھا کہ ہر طرف قرآن جلائے جا رہے ہیں. جیسے ہندوؤں کی ہوتی ہے نا وہ رسم ہوتی ہے کہ وہ ہولی وغیرہ، ان لوگوں کے ہاں 1-2 سال چلے تھے اس طرح کہ پورے عالم اسلام میں قرآن جلاؤ کی تحریک تھی، قرآن جلاتے تھے. تو ہو سکتا ہے اس سے مراد وہ ہو، پھر کچھ آیات اس کے بچ گئے. آپ اس سے منسوخ التلاوہ کیوں لیتے ہیں؟ اس میں کوئی تصریح تھوڑی ہے نسخ کی یا منسوخ التلاوہ کی. اچھا پھر آپ لے کے آئیں اس روایت کو کہ دیکھیں کہ تورات انجیل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا ہے، قرآن کے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اس لیے قرآن بچ گیا ہے. میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، یہ بات ان کی بھی غلط ہے، ان کی بات غلط ہے. میں ان کو اس سے سوال کرتا ہوں کہ اس سوال کو اچھی طرح سے سن لیں مولوی بلال صاحب، پھر آپ کی باری آئے گی تو اس کا جواب دے دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاع. آپ اپنے پہلے والی امت، آپ سے پہلے والی جو امتیں ہیں انہیں کی سنتوں پر چلو گے، شبرن بشبرن، شبرن بشبرن وذراعًا بذراع، بالش ببالش اور ذراع بذراع، قدم بقدم ان کے نقش قدم پہ چلو گے. قالوا الیہود والنصارى قال فمن، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ نے کہا کیا یہود و نصارہ کی بات فرما رہے ہیں آپ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو کس کی بات کر رہا ہوں؟ یعنی یہ امت پوری طرح چلی جائے، نقش قدم پہ چلے گا کس کی؟ یہود و نصارہ کی. تو مجھے بتائیں کہ اتنے واضح طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا کہ امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلے گا. ہمیں پتہ ہے کہ یہود و نصارہ نے کیا کیا، انہوں نے اپنے انبیاء کے اوصیاء کو قتل کیا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے وسیع نبی تھے، حضرت انبیاء کے اوصیاء تھے، ان کو قتل کرتے تھے وہ لوگ. انہوں نے اپنی شرائع کو چینج کیا اور انہوں نے اپنی کتب میں بھی تحریف کیا. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکرر، یہ حدیث بہت مکرر ہے، بہت زیادہ مختلف طرق ہیں اس کے، تو سوال کے جواب دے دیجیے. ایک دفعہ کیوں کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ پوچھیں کہ یہ قرآن کا بھی تو پہلے والی امتوں نے تو اپنی کتابوں کی تحریف کی، کیا ہم بھی تعریف کریں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں، قرآن ایکسیپشن ہے، قرآن ایک استثناء ہے، اس میں نہیں ہو سکتا. کیوں ایسا استثناء نہیں ہے؟ کیونکہ ان کا سب سے پرانی والی امتوں کا سب سے بڑا ان کا جو مارک ہے، جو سب سے بڑا ان کا نشانی ہے، وہ یہی کہ انہوں نے اللہ کی دین کو چینج کیا اور اللہ کی کتب میں تبدیلی لائی ہے. اور وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، جنہوں نے یہ کام کیے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کیوں ایک ایسا حدیث نہیں ہے
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ ان کے سب نقش قدم پہ چلو گے، یہاں تک ہے کہ اگر انہوں نے کسی حیوان کے سوراخ میں گئے آپ بھی ان کے حیوان کے سوراخ میں چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو حدیث ہے، ان کے سب نقش قدم پہ چلو گے. تو یہ اپنے عموم کے ساتھ، اس روایت اپنے عموم کے ساتھ ہر وہ چیز جو پرانی والی امتوں نے انجام دی ہے، یہ روایت اس کو اپنے دائرے میں لے لیتی ہے. تو کیوں آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں؟ پرانی امت تورات و انجیل کی جب بات کر رہے ہیں، اس کا جواب آپ دے دینا اپنی باری میں. پھر میرے معزز ناظرین، یہ فرماتے ہیں قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں تورات و انجیل کے متعلق. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو آیت دکھاؤں. آیت یہ ہے میرے معزز ناظرین، ملاحظہ فرمائی سورہ مبارکہ مائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. ہم نے تورات نازل فرمایا ہے، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. یحکم بها النبیون الذین اسلموا، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس پہ حکم دیتے ہیں وہ انبیاء جو تسلیم امر الہی، جو مسلمان ہیں، اس کے مطابق فیصلے سناتے ہیں. کس کے لیے؟ للذین ہادو، اہل جو بنی اسرائیل ہے ان کے لیے. والربانیون والاحبار، اور حکم دیتے ہیں ربانیون، یہ مرفوع ہے، یہ عطف ہے نبیون پر. یعنی جس طرح نبیون حکم دیتے ہیں، اس کے مطابق فیصلے سناتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، اسی طرح احبار اور ربانیون، وہ علماء جن کا علم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، اور احبار جو بڑے علماء ہیں یہود و نصارہ کے، وہ حکم دیتے ہیں اس کے لیے. کس کے لیے؟ تورات کے مطابق. بمستحفظوا، اس لیے کہ ان کو نگہبان بنایا گیا تھا، اس لیے ان کو حافظ بنایا گیا تھا، ان کو رکھوالا بنایا گیا تھا. کس کا؟ من کتاب اللہ، کتاب اللہ کے ان کے رکھوالے بنائے گئے تھے. دیکھیں قرآن میں سے کوئی آیت نہیں ہے کہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حافظ بنایا، یہ قرآن کی حفاظت کریں گے. لیکن قرآن میں ایسی آیت ہے کہ انبیاء کو اور ربانیون کو اور احبار کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا حافظ بنایا تھا، ان کا رکھوالا بنایا تھا. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء، اور ان کو نہ صرف حافظ بنایا تھا، ان کا نگہبان بنایا تھا، ان کا شاہد بھی بنایا تھا. یہ قرآن مجید ترجمہ ہے محمد طاہر القادری کا. دیکھیں یہ لوگ کس چیز سے استدلال کرتے ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بار بار ہم نے کہہ دیا، اسی آیت میں پھنس گئے تھے پچھلے کئی دفعہ، لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کے قرآن کی حفاظت کریں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ لہو سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اس سے مراد قرآن ہے. کوئی دلیل ہے ہی نہیں، بلا وجہ سے ہی زبردستی. اچھا، کیونکہ ان کے پاس کوئی حدیث، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. قرآن ان کے نزدیک کامل ہے. ان کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے اپنے فرار کے لیے وہ منسوخ التلاوہ کی کہانی ان کو مل گئی ہے. یہ آیات جو ہیں، کیونکہ ان کے پاس روایات اتنے زیادہ ہیں کہ قرآن ناقص، اس کے لیے ایک جھوٹی کہانی لا دی کہ یہ ان کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے. کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے پاس ایک حدیث نہیں ہے کہ فلان آیت یہ منسوخ ہو چکی ہے، اس کی تلاوت کیوں نہیں ہے تمہارے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے. یحکم بها النبیون، اس کا ترجمہ دیکھو طاہر قادری نے کیسے ترجمہ کیا. اچھا، بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے مطابق انبیاء جو اللہ کے فرمان بردار بندے تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے یعنی ان کے اولیاء اور علماء بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور اس پر وہ نگہبان و گواہ تھے. بما استحفظوا من کتاب اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں، یہ تورات کے متعلق بہت واضح ہے کہ علماء جو ربانیون علماء اولیاء تھے اس زمانے میں، اور انبیاء علیہم السلام تھے، وہ کیا تھے؟ وہ تورات کے محافظ بنائے گئے تھے. تو اس امت میں صحابہ کے لیے تو ایسا کوئی بات نہیں ہے. صحابہ کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ لوگ یہود کے نقش قدم پہ چلیں گے، اسی کے نقش جنہوں نے اپنی کتابوں کو چینج کیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اب تورات، اگر اصلی تورات کسی کے پاس ہے، اصلی تورات ہمارے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے اصلی تورات اللہ کے پاس ہے اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے پاس ہے.
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم تھے. اس دعوے پر دلیل پیش کر. اوف اس کے دلائل بہت زیادہ. ابھی دلیل وہ پتہ نہیں کدھر ہے. چلے مجھے موقع دیں. میں نے ابھی میرا ٹائم ختم. ابھی آپ کے پوائنٹس بہت سارے رہتے ہیں, مجھے اجازت دیں میں بات تو ختم کروں. آپ بہت دیر تک بولتے رہے. میں جلدی. وقت تو ختم ہو گیا آپ کا. میرا وقت کیوں ختم ہو گیا؟ ختم نہیں ہوا, کچھ ختم نہیں ہوا. بجلی چلی گئی آپ کی؟ نہیں بجلی نہیں چلی. یہ جو ہے نا یہاں پہ میرا ہاتھ لگاتا ہے ایک بٹن پہ. تو میرے معزز ناظرین آپ رک جائیں پھر باقی نہیں آپ نے اتنے پوائنٹس بیان کیے, مجھے ان کا جواب دینے دیں. آپ کا گلا بھی خراب ہو رہا ہے, میری بات سنیں ذرا حوصلے سے جواب. کوئی بات نہیں آپ مجھے میرے لیے آپ کی باتوں کا جواب دینا ضروری ہے. اچھا یہ فرما رہے تھے کہ تورات اور انجیل منسوخ ہیں تو قرآن بھی منسوخ ہو سکتا ہے. دیکھیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تورات اور انجیل جو ہے منسوخ التلاوہ ہیں. کہاں ہے وہ دلیل کہ منسوخ التلاوہ ہیں؟ ہمارے پاس جو تورات و انجیل ہے آج کل کے زمانے میں محرف ہے. لیکن اگر کسی کے پاس اصلی تورات و انجیل ہو, اس کا پڑھنا حرام ہے, اس کا پڑھ نہیں سکتے. یہ کہاں کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس بہت سارے روایات ہیں. ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, وہ اپنے امام زین العابدین علیہ السلام, بقیہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی عبادات میں, نماز میں نہیں, خدا متعال راز و نیاز میں انبیاء بنی اسرائیل کے جو دعات تھے وہ پڑھتے تھے. انبیاء بنی اسرائیل کے زبور, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مناجات تھے کتاب زبور میں سے وہ پڑھتے تھے. یہ بہت ساری روایت ہیں. میں اسی پروگرام میں شاید 1 مہینے پہلے میں نے بہت سارے وہ روایت پڑھے تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتاؤ. انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات اور انجیل کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے جواب نہیں دیا کیونکہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. اگر کہہ دیں کہ نہیں جانتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہل. یہ سارے الزامات ہیں یار, آپ جواب دیں. تو آپ نے جواب نہیں دیا نا. میں نے آپ سے ابھی جواب دے دو, وہ جواب دے دو. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تورات انجیل کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ یہ آپ جوابات دے رہے ہیں کہ اعتراضات کر رہے ہیں یار, عجیب بات کر. تو میں نے آپ سے پوچھا, آپ نے جواب نہیں دیا. یہ اعتراض ہے آپ پر. دیکھیں ان کے نزدیک یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو ہے ان کے پاس جو علم ہے. یار آپ ہمیں چھوڑیں, آپ اپنے میرے سوالوں کا جواب دیں, وہ ہمیں چھوڑ دیں. وہی تو کر رہا ہوں بھائی, آپ خاموش رہے تو دوں گا نا. ان کے نزدیک دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم ہے یعنی تورات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو علم ہے یعنی انجیل, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو علم ہے کتاب زبور, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے ہیں, ان سے ناواقف ہیں. اور ان کی کتابوں میں بہت ہے میرے محترم ناظرین, ان کی کتابوں میں کہ ان صحابہ لے کے بالخصوص عمر بن خطاب, ان کی کتابوں میں ثابت ہے, میں دکھاؤں گا انشاءاللہ کسی وقت. وہ صحابہ کے وہ یہودیوں کے اسکول میں جا کے پڑھتے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں دکھاؤں گا صحیح سند کے ساتھ, آپ کو دکھاؤں گا, چاہیے تو دکھا دوں. اگر ثابت تو کر دوں تو پھر کہ وہ ان کے اسکول میں جاتے کیا ثابت کریں گے, ان کے پاس درس پڑھتے تھے. کیا ثابت کریں گے عزیزو, رسول مزے کی بات یہ ہے کہ رسول نازل ہو چکا ہے, رسول مبعوث ہو چکا ہے, رسول مبعوث ہو چکا ہے, پیغمبر آخر الزمان موجود ہیں. ان کو چھوڑ کر یہودیوں کے مدرسے میں مدینے میں جا کے پڑھتے تھے ان کے پاس, اور ان سے کاپی لے کے آتے تھے. خلط مبس یار کرو جتنی. خلط مبس کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں نا اس کا پڑھنا اس میں عبادت نہیں ہے. آپ اپنے خلیفے سے پوچھو کہ کیوں وہ لے کے آتا تھا تورات, کیوں لے کے آتا تھا انجیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ بھی پڑھنا چاہیے. وہ خود ان کے اسکول میں اٹینڈ کرتا تھا. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ قال ابن ابی حمزہ وغیرہ عن الزہری ان رحتا من الانصار. کیا ابن ابی حمزہ نے وہ جو کتاب ہے, ان کی لائن فریز ہو گئی ہے, اگر کوئی شخص اس کو بتا دے, کال کر دیں بلال صاحب کو تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ فریز ہو گئے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انصار کے ایک جماعت نے, وہاں پہ ایک شخص تھا, اس نے قرآن تلاوت, اس کے پاس ایک سورہ حفظ تھا, اس نے پڑھنے کی کوشش کی, اس کو سورہ بھول گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت عرصے تک خاموش ہے, پھر انہوں نے کہا کہ یہ تم کل رات کو نس ہو چکی, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس حدیث کی کوئی سند ہے؟ کتاب سیر اعلام جو ہے وہ رجال کی کتاب ہے, تراجم کی کتاب ہے, وہ کوئی حدیث کے مصادر میں سے نہیں ہے. آپ کو ایسے کتاب کا حوالہ دے دیں کہ اس حدیث کو کہاں سے لے کے آئے آپ لوگ, ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں, تاکہ اس کا جواب دے دیں. اگر
یہ ایسی باتیں ہیں تو پھر تو کہ بالکل صحابہ بھول گئے، پورا سورہ بھول گئے نا، پورا سورہ کا سورہ غائب ہو گیا، ٹھیک ہے نا، صحابہ کے ذہن سے سب کے ذہن، کسی کو یاد ہی نہیں ہے. تو پھر وہ اگر منسوخ تلاوت یہ ہے تو پھر وہ آیات اور وہ صورتیں جو صحابہ کو یاد ہیں، ٹھیک ہے نا، جو صحابہ کو یاد ہیں پھر وہ منسوخ تلاوت نہیں ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے معزز ناظرین، یہ کہاں چلے گئے بلال بھائی؟ آپ آ جائیں واپس. دیکھیں یہ کتاب فضائل القرآن تالیف و ابو عبید قاسم سلام الہروی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 287 میں ان اکرمہ نے کہا لما کتبت المصاحف، جب مصاحف کو لکھا گیا، عرضت علی عثمان پہ مصاحف کو دکھایا گیا کیونکہ اس نے 6-7 مصاحف لکھائے تھے. فوجد فیہ حروفا من اللحن، تو اس نے اس میں بہت سارے جملے، میں نے آپ کو دکھایا نا کہ حرف کا مطلب ہوتا ہے ایک الف با، حرف کا مطلب ہوتا ہے ایک کلمہ، حرف کا مطلب ہوتا ہے پورے جملے، حرف کا مطلب وہ پورا خطبہ، پورا قصیدہ. اس کا مطلب یعنی حرف کا اگر آپ اردو زبان میں ترجمہ کریں تو کیسے ترجمہ کریں؟ کلام، یا مثلا میں نہیں میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ اس کا میں ترجمہ کروں، بہت سارے. بہرحال وہاں پر قرآن مجید میں بہرحال اس کا مطلب یہ حروف تہجی نہیں ہے، حروف تہجی نہیں ہے، اس سے مراد الف یا کلمہ ہیں یا جملے ہیں. بلی اس نے کہا کہ اس نے دیکھا کہ یہاں پہ بہت سارے غلطیاں ہیں، حروف من اللحن، وہاں پہ کلمات میں، جملات میں جو بھی حرف کا مطلب ہے اس میں غلطیاں ہیں. فقالوا لا تغیروها، اس نے کہا کہ اس کو چینج نہ کرو، چھوڑ دو بس. فإن العرب ستغیرها، اگر آپ چینج کرو گے تو عرب بھی چینج کریں گے، اس کو دوسرے لوگ بھی آ کے چینج کریں گے. او ستعربها بألسنتها، یا اس نے یہ کہا کہ عرب جو ہیں اس کو صحیح پڑھیں گے، آپ نے غلط لکھا وہ صحیح پڑھیں گے. اچھا، اس نے کہا لو كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد في هذه الحروف، اس نے کہا کہ اگر املا کا لکھانے والا حذیل قبیلے سے ہوتا اور لکھنے والا ثقیف سے ہوتا تو اس میں غلطیاں نہ ہوتی. پھر یہ سب صحیح سند کے ساتھ ہیں عزیزو، صحیح سند کے ساتھ. ابو عبید معاویہ ہشام بن عروہ ابی سألت عائشہ عن لحن القرآن، میں نے عائشہ سے پوچھا کہ قرآن میں غلطی کے متعلق کیا کہیں گے. ان هذان لساحران والمقيمين الصلاة ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون وغیرہ. فقال يا ابن اختي هذا عمل الكتاب اخطأوا في الكتاب. دیکھیں عزیزو، یہ اس عائشہ خود کہہ رہی ہے کہ اے میرے بانجے، یہ کتاب کی غلطی ہے، انہوں نے کتابت میں غلطیاں کی، ٹھیک ہے نا. یہ بھی اس کا مرفوع اس سے کیا تعلق ہے؟ مرفوع تلاوت سے کیا تعلق ہے؟ منسوخ التلاوہ، جس کی کوئی دلیل ہی نہیں منسوخ التلاوہ کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب سنن ابن ماجہ، شاب دار الفکر، دیکھا عزیزو، یہ صفحہ نمبر 453 ہے. صفحہ نمبر 453 میں یہ حدیث جو ہے باب الرضاع الکبیر، حدیث نمبر 1944، امرہ عائشہ سے روایت کرتی ہیں. عبد الرحمن ابن قاسم بھی اپنے والد قاسم ابن محمد سے عائشہ سے روایت کرتی ہیں. لقد نزلت آیت الرجم، آیت نازل ہو گئے. رضاعت الکبیر 10 یہ نازل ہو گئی. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ، میرے اپنے بستر کے نیچے میں نے کتابت کر کے میرے بستر کے نیچے میں قرآن تھا.
تو دیکھیں حال قرآن کے احترام کا یہ ہے کہ یہ قرآن کو اپنے بستر کے نیچے ڈال کر اس میں سوتی تھی. اچھا، فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وتشاغلنا بموته، اور ہم ان کے موت میں مشغول ہو گئے، دخل داجن فاکلها. ٹھیک ہے نا، ہم ان کے اس کیا ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عائشہ کے حجرے میں نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدفن بھی عائشہ کے حجرے میں نہیں ہے، کیونکہ عائشہ کے حجرے میں اس کے بستر کے نیچے قرآن تھا. قرآن میں وہ آیت الرجم اور رضاعت الکبیر تھا، اور لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ، اور جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے موت میں مشغول ہو گئے تو وہاں پہ بکری آ گئی ہے، بکری آ گئی ہے، دمبا آ گیا ہے کمرے میں، وہ اس نے قرآن کھا لیا بستر کے نیچے سے. ٹھیک ہے. تو یہ بھائی یہ سری ہے. یہ کیوں منسوخ التلاوہ کا تم شور مچا رہے ہو؟ منسوخ التلاوہ اللہ نے منسوخ کیا. عائشہ واضح طور پہ خود کہہ رہی ہے کہ یہ آیات قرآن میں تھی، لوگ اس کی تلاوت کرتے تھے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت. بعد میں بکری کہا گئی ہے، بکری کہا گئی ہے. وہ نہیں کہتی کہ اللہ نے اس کو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منسوخ کیا. اگر حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منسوخ ہوا ہوتا تو لوگ کیوں اس کو تلاوت کرتے تھے وقت وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے صحیح سنن ابن ماجہ، تالیف محمد ناصر الدین الالبانی. اسی حدیث کے ذیل میں صفحہ نمبر 148 میں دخل داجن فاکلها، کہ بکری نے قرآن کھا لیا ہے. حسنون، البانی نے بھی کہا یہ حدیث حسن ہے، حجت ہے. اچھا، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، تالیف الشیخ حمزہ احمد الزین، الجزء الثامن عشر. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 188 میں اسی حدیث 26194، اسناد صحیح. بل لقد انزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشا فكانت في ورقة تحت سرير في بيتي فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وآله تشاغلنا بأمره ودخلت دؤيبة لنا فأكلتها. کہ یہ آیتیں جو ہیں لوگ پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، بس قرآن میں موجود تھا. قرآن کو میں نے بستر کے نیچے رکھا ہے، تو وہاں پہ جانور آ گیا، اس کو کھا لیا. دؤیبہ چھوٹا سا جانور، جیسے چھوٹا سا جانور ہوتا ہے. دیکھیں عزیزو، سنن دارقطنی، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، جزء الثالث، یہاں پر اس آیت کے متعلق یہ آیت هذا اسناد صحیح، عائشہ سے صحیح سند کے ساتھ، والذی بعدہ، آگے والا حدیث بھی یہ بھی صحیح ہے. نزلت فعدۃ ایام اخر متتابعات. عائشہ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے قرآن مجید میں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، متتابعات نہیں ہے. عائشہ کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں کہ یہاں پہ متتابعات ہے، متتابعات ہے. سقطت اس کو، یہ جو ہے گم ہو گیا ہے، یہ گم ہو گیا. لکھنے والوں نے نہیں لکھا اس کو. اچھا اللہ یاری اجازت دیں، صاحب، اور اجازت دیں، آپ منسوخ التلاوہ کی بات کر رہے ہیں. یہ الفاظ ایسے ہیں، دیکھیں یہ الفاظ نسخ کے ساتھ ان کا کوئی توافق نہیں ہے. اب اجازت دیں بھائی، اس کا تحریف کے ساتھ بھی کوئی تطابق نہیں ہے. تو یہ دکھاؤ نا، یہ الفاظ وہ خود جب واضح کہہ رہے کہ قرآن سے گم ہو گئی ہیں، تو کہاں گئی؟ منسوخ التلاوت تو ہے نہیں. اب میری باری ہے، مولوی صاحب پلیز میری بات ختم ہونے دو. نہیں، میں ایک منٹ نہیں، میری بات ختم ہونے دو. نہیں، بعد میں دے دینا، آپ کی باری آئے گی تو جواب دے دینا. یہ آخری بات ہے آپ کی. کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھئی یہ آیات جو ہے نا، فلان آیات یا فلان سورہ، یہ قرآن میں اب نہیں ہے، یہ کینسل ہو گیا، اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے. اس کو یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں یہ لکنہا ذہبت فی قرآن کثیر ذہب مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے رسول اللہ بھی نہیں بولا نا، احترام کرتے، نام نہ لیتے، کیونکہ القاب کے ساتھ ذکر کرتے نہیں، بس وہ بس جیسا کو ہے کہ یہ تو رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قرآن ضائع ہو چکا ہے، ان کے ساتھ یہ بھی غائب ہو گیا. جو ان کے ساتھ غائب ہو گیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، بہت سارا قرآن غائب ہو گیا، یہ انہی میں سے. سنن سعید بن منصور صحیح سند کے ساتھ، بھلے عبداللہ ابن عمر سے، لا یقولن احدکم اخذت القرآن کلہ، کوئی نہ کہے پورا قرآن میرے پاس ہے. وما یدریہ ما کلہ، کسی کو نہیں معلوم پورا قرآن کیا ہے.
قد ذهب منه قرآن كثير، بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا. ولیکن یقول اخذنا ما ظہر منه، یہ کہہ دو کہ جو قرآن بچ گیا ہے، جو بچ گیا، ٹھیک ہے عزیزو. اگر منسوخ ہوتا، پیغمبر نے فرمایا کہ منسوخ ہے، تو پھر اس کی قرآنیت ہی نہیں ہے. یعنی ایک چیز کو جو اللہ کہہ دے کہ یہ میرے کتاب کا حصہ نہیں ہے، ختم بات، یہ میرے کتاب کا حصہ نہیں ہے، تو پھر وہ قرآن ہی نہیں ہے. لیکن عبداللہ ابن عمر وہ تو یہ تو نہیں کہہ رہا. عبداللہ ابن عمر کہتا ہے کہ بہت سارا قرآن جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے. یہ ناسخیت کی بات نہیں. دیکھیں ہمیں الفاظ آتے ہیں عزیزو، ہمیں الفاظ آتے ہیں، آپ کو الفاظ آتے ہیں. الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے. مثلا ایک شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ایک شخص کہتا ہے میں یہودی ہوں. ان الفاظ میں فرق ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہودی سے مراد مسلمان ہے، مسلمان سے مراد یہودی ہے کہ نہیں؟ الفاظ کی اہمیت ہے. یہ الفاظ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ اس اسٹوری سے اس کے ساتھ کوئی موافقت ہی نہیں ہے. یہ منسوخ التلاوہ ہے. اچھا پھر عزیزو آتے ہیں حروف سبعہ کی طرف. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، یہ مولوی صاحب اچھی طرح سے سن لیں، حروف سبعہ اللہ کی جانب سے نازل ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اللہ نے نازل کیا، یہ کسی کا اجتہاد نہیں ہے، یہ کسی کی مثلا وہ اپنے انداز میں اس نے غلط تلاوت کی ہے یا اپنے لہجے میں تلاوت کی، وہ نہیں ہے. یہ اللہ نے نازل کیا، ٹھیک ہے نا. اللہ نے نازل کیا. یہ فرماتے ہیں امت کی سہولت کے لیے. ماشاء اللہ، یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی رحمت کو کوئی جلا سکتا ہے؟ وہ تو جو اللہ کی رحمت، وہ بھی قرآن، اس کو مٹانے کی کوشش کرے وہ تو کافر ہی ہوگا. مسلمان تو ایسا نہیں کر سکتا نا. کوئی مسلمان کر سکتا ہے قرآن سے دشمنی، وحی سے دشمنی؟ مسلمان تو نہیں کر سکتا نا. آپ یہ مولوی صاحب بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. اچھا اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے. ہمارے نزدیک قرآن کسی 7 حروف پہ نازل نہیں بھائی. ہمارے نزدیک قرآن ایک ہی حرف پہ نازل ہے. یہ سب ان کے لوگوں کی ہے. اور یہ کہانی کیوں ہے ان لوگوں کے پاس؟ وجہ یہ ہے میرے محترم ناظرین، وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے پاس قرآن نہیں تھا، ابو بکر عمر کے پاس قرآن نہیں تھا. یہ لوگ قرآن سے بالکل غافل جاہل لوگ تھے. یہ لوگ قرآن کس کے پاس تھا؟ ان کے پاس تھا جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. انی تارک فیکم من اخذتم بهم ما لن تذلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت وانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. قرآن علی مع القرآن والقرآن مع علی لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. کہ یہ ایک دوسرے سے کبھی الگ نہیں ہو. قرآن تو ان کے پاس تھا، صحابہ کے پاس کہاں قرآن ہے؟ صحابہ کے کسی صحابی کے پاس کوئی ان کے پاس روایت نہیں ہے کہ پورا قرآن کسی کے پاس تھا، ٹھیک ہے نا. ان کے پاس قرآن نہیں تھا، تو انہوں نے جو قرآن جمع کیا تھا، صحابہ نے ناقص قرآن جمع کیا تھا. تو اس کے لیے ان کو یہ سٹوری بنانا پڑا تھا، کیونکہ اس زمانے میں لوگ مسلمان ہو رہے تھے، نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے. تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے کہ قرآن تو 7 حروف ہیں، اس کے الفاظ مختلف الفاظ، ہر لفظ پڑھو تو صحیح ہے، ٹھیک ہے. وَإِلَّا قرآن یہ بالکل اس کے معنی ہی نہیں بنتے. ان لوگوں کو خود نہیں معلوم کہ اس کے معنی کیا ہیں. کیا یہ عرب کے لہجات ہیں؟ کیا اس سے مراد مثلا یہ جیسے کہہ رہے تھے کہ یہ مختلف مذکر جیسے ایک حرف ہوتا ہے اس میں آگے پیچھے ہوتا ہے، اس طرح ہے. اس کی کوئی دلیل ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پورا قرآن 7 حروف کے ساتھ نازل ہو، نہ کہ بعض الفاظ. پورا قرآن 7 مختلف لغات پر، 7 مختلف مثلا ورژنز میں، انواع میں قسم قرآن کی نازل ہو، ٹھیک ہے. پہلی بات یہ بتائیں کہ وہ 7 حروف کیا ہیں؟ ہمارے نزدیک 7 حروف ہے ہی نہیں، ختم بات. دوسری بات وہ کہاں ہے؟ وہ تو منسوخ نہیں ہے، منسوخ تلاوت تو نہیں ہے. وہ تو اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو آسان بنایا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ امت کو پڑھا دو. امت کے لیے واجب ہے کہ 7 حروف پہ پڑھے، 7 حروف پہ پڑھے، ٹھیک ہے نا. وہ کہاں ہے پھر؟ یہ کہتے ہیں تم ہمیں مصحف فاطمہ دکھاؤ. میرے سر آنکھوں پر میں مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق توضیح دوں گا، لیکن وہ قرآن نہیں ہے. تم کہتے ہو کہ یہ 7 حروف ہیں، 7 حرف قرآن ہے. یہ تو نسخ نہیں ہوئی نا، منسوخ تلاوت تو نہیں ہے. تو یہ کہاں ہے؟ ہمیں دکھا. اگر نہیں ہے تو پھر نقصان ہے. اللہ تعالیٰ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ کیوں فیل ہو گیا؟ اللہ کیوں نہیں بچا سکا؟ اللہ کیوں نہیں بچا سکا اپنے اس حروف کو، ان حروف کو؟ اچھا میرے محترم ناظرین، اب مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نزدیک، مصحف فاطمہ ہمارے نزدیک یہ قرآن نہیں ہے میرے معزز ناظرین. یہ سمجھتے ہیں نا مصحف، لفظ مصحف بولتے ہیں کتاب کو، مصحف بولتے ہیں کتاب کو. عام طور پر مصحف کا ذکر، لفظ مصحف کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب قرآن نہیں ہے. لفظی معنوں میں اس کا مطلب قرآن نہیں ہے. مصحف یعنی کتاب.
لیکن عام طور پر جیسے مثلا نصارہ بولتے ہیں نا کتاب مقدس، یا ہم بولتے ہیں اہل کتاب. اہل کتاب سے مراد ہم ہر کتاب تو نہیں لیتے ہیں. اہل کتاب سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تورات انجیل. اسی طرح لفظ مصحف سے مراد قرآن نہیں ہوتی لفظ مصحف، لیکن عام طور پر مصحف قرآن کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر. لیکن اس کے ہمیشہ اس طرح نہیں کہ ہمیشہ استعمال ہوتا ہو. ان کے ذہن میں آ گیا کہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ شاید یہ قرآن ہے اور یہ شیعوں کے پاس نہیں ہے، تو ہم شیعوں سے ڈیمانڈ کریں گے کہ شیعہ ہمیں دکھائیں مصحف فاطمہ کہاں. تو عزیزو، یہ کتاب ہے کتاب کافی شریف. کتاب کافی شریف ملاحظہ فرمائیے. الاصول من الکافی الجزء الاول چاپ دار الکتب الاسلامیہ تالیف الکلینی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 238 میں فيه ذکر الصحیفہ والجفر والجامعة ومصحف فاطمہ علیہ السلام. اس باب میں ذکر ہے ان حدیث کا جو حدیث متعلق ہے صحیفہ کے متعلق، جعفر، جامعہ اور مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کے متعلق. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اگلا یہ حدیث جو ہے حدیث نمبر 1 یہاں سے شروع ہوتا ہے. یہ کافی لمبا حدیث ہے. اس کے آخر میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ عِندَنَا لَمُصْحَفُ فاطمة علیہ السلام. جان لو کہ بتحقیق ہمارے پاس ہے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کی کتاب. اچھا، یہ کیا قرآن ہے؟ یہ قرآن نہیں ہے، دیکھ لو. اچھا، وما یدریہم ما مصحف فاطمہ علیہ السلام. صحابہ، تابعین، جو جماعت مخالفین کے علماء ہیں ان کو نہیں معلوم کہ مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کیا ہے. ان کو کیا معلوم کہ یہ کیا ہے؟ قلت وما مصحف فاطمہ علیہ السلام. میں نے عرض کیا کہ مصحف زہرا سلام اللہ علیہ کیا ہیں، آپ بتائیں. فرمایا مصحف فیہ مثل قرآنکم ھذا 3 مرات واللہ ما فیہ من قرآنکم حرف واحد. انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کتاب ہے کہ آپ کا جو قرآن ہے، مسلمانوں کا جو قرآن ہے، اس جیسا 3 گنا بڑا ہے. اس سے جو موجودہ قرآن ہمارے پاس ہے اس سے 3 گنا بڑا ہے، لیکن اس میں قرآن کا ایک حرف بھی نہیں ہے. تو اس میں قرآن کا ایک حرف، یہ قرآن نہیں ہے. مصحف فاطمہ ہے کیا چیز؟ اگلی حدیث میں دیکھیں. بھلے حدیث نمبر 5 میں انہوں نے اس کو تلاوت کرنے کی کوشش کی تھی. صفحہ نمبر 241 والی حدیث ہے. اچھا، قال فمصحف فاطمہ. میں نے پوچھا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ ابی عبیدہ سے روایت ہے عن بعض اصحابنا. بھلے میں نے پوچھا کہ مصحف فاطمہ کیا؟ فسکت طویلا. امام علیہ السلام بہت عرصے تک، بہت لمحوں تک خاموش رہے. قال انکم لتبحثون عما تريدون وعما لا تريدون. انہوں نے کہا کہ آپ ایسی چیزوں کے متعلق سوال کرتے ہیں جو آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں، اور جو ایسے بھی سوال کرتے ہیں جس کا تمہیں اس سے واسطہ نہیں ہے. ان فاطمہ علیہ السلام مکثت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 75 یوما. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 75 دن زندہ رہی ہیں. وکان دخلها حزن شدید علی ابیہا. اور وہ اپنے والد گرامی کے فراق پر اور ان کی رحلت اور ان کی شہادت کے غم میں وہ بہت حزین ہو گئی تھی، وہ بہت غمزدہ تھی. وَكَانَ جبرائیل علیہ السلام یاتیہا. جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے. جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے. اچھا، فَيُحْسِنُ عَزَاهَا عَلَى أَبِيهَا وَيُطَيِّبُ نَفْسَهَا. ان کو دلاسا دیتا تھا جبرائیل، جیسے حضرت مریم علیہ السلام ہے کہ مریم پر قرآن مجید میں ہے بلی فتمثل لها بشرا سویا. سورہ مریم میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئیں بلی اور آئے اور وہاں ان سے بات کی، ان سے گفتگو کی. مریم علیہ السلام نے جبرائیل کو دیکھا. قال انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. میں تیرے رب کا بھیجا ہوا. یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ یہ انہوں نے کیمرے پہ کوئی انہوں نے کچھ لگایا ہے، مولوی صاحب نے کیمرے پہ انہوں نے کچھ لگایا ہے. تو یہ جبرائیل علیہ السلام جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آئیں، اور حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، بلے اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ وہ نبی نہیں ہے. اچھا، وَيُطَيِّبُ نَفْسَهَا.
ان کو دلاسا دیتے تھے جبرائیل علیہ السلام، اور ان کی خاطر مدارت کرتے تھے، اور ان کو آرامش اور سکون دیتے تھے اللہ کی جانب سے. کن کو؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو. وَيُخْبِرُهَا عَنْ أَبِيهَا وَمَكَانِهِ، اور خبر دیتے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے والد گرامی سلام اللہ علیہ کے جنت میں وہ کیسے ہیں، ان کا مکان کیسا ہے. تو اس طرح آرامش ملتی تھی بی بی سلام اللہ علیہ کو. وَيُخْبِرُهَا بِمَا يَكُونُ بَعْدَهَا فِي ذُرِّيَّتِهَا، اور جبرائیل علیہ السلام خبر دیتی تھی زہرا سلام اللہ علیہ کو کہ کیا ہوگا آئندہ جا کر ان کے بچوں کے ساتھ، ان کی ذریہ کے ساتھ کیا مظالم ہوں گے، یہ خبر دیتے تھے جبرائیل علیہ السلام ان کو. وَكَانَ عَلِيٌّ علیہ السلام يَكْتُبُ ذَلِكَ، اور علی علیہ السلام ان کو لکھتے تھے. وَهَذَا مصحف فاطمہ، یہ مصحف فاطمہ یہ ہے، مصحف فاطمہ علیہ السلام یہ ہے. اچھا اب بلال صاحب چلے گئے، پتہ نہیں وہ کہاں ہیں. دیکھیں یہ ان کے کیمرے سے یہ آ رہا ہمارے مصحف فاطمہ یہ ہے عزیزو. مصحف فاطمہ سلام اللہ، مصحف فاطمہ علیہ السلام قرآن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مصحف فاطمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم میں سے ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی کنورسیشنز ہیں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. میں آپ کی خدمت میں کچھ آیات دکھاؤں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ پیش نہ آئے. ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. حضرت مریم علیہ السلام جب حاملہ ہو گئی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ، تو ہم نے ان کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. جبرائیل علیہ السلام بشرًا سویّا، جبرائیل علیہ السلام ایک بشر کے طور پہ وہاں پہ حاضر ہوئے. قالت انی اعوذ بک من اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں. قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں جبرائیل ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، ٹھیک ہے نا. مریم سیدۃ النساء ہیں اپنے زمانے میں. زہرا سلام اللہ علیہ بنت مصطفیٰ ہیں. مریم حضرت زکریا کی بیٹی ہیں، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سید انبیاء کے بیٹی ہیں. اگر ان کے لیے پاس جبرائیل آتا ہے وہ نبی نہیں ہے، جیسے مریم نبی نہیں تھی. کسی کی گفتگو کرنے سے، ملائکہ کی گفتگو کرنے سے کوئی نبی نہیں بنتا. بھلے تو جس طرح کنورسیشن ہے قرآن میں مریم کا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اسی طرح زہرا سلام اللہ علیہ کے مکالمات ہیں اور محاورات ہیں، گفتگو ہے جو اخبار جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے ہیں، اور وہ قرآن نہیں ہے، حلال و حرام نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ دلاسا ہے جبرائیل علیہ السلام کا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا، اور آئندہ کیا ہوگا اس کے اخبار ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے لکھا ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھا اور ہے، آج بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس ہے. اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی ان کے نہیں، پاس قرآن ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر میرے مصحف معزز فاطمہ ناظرین، قرآن نہیں ہے نا، نہیں ہے نا، نہیں ہے، نہیں ہے نا. اب نہیں ہے. آپ سے میں نے پوچھا، کئی دفعہ پوچھا تو کہ آپ پھر کیا سمجھتے قرآن ہے، آپ نے آپ ہنستے رہے، کوئی جواب بھی نہیں دیا اچھی طرح سے. مجھے واضح نہیں ہوا کہ آپ کے ذہن میں کیا تھا. نہیں ہنستے تو آپ بھی رہے نا یار صاحب، غصہ نہ کریں. غصہ نہیں کر رہا، میں نے کہا کہ آپ کا موقف میرے لیے واضح نہیں تھا. آپ زیادہ غصے میں آئے. کیا ہوا میرے محترم ناظرین؟ یہ بات یہ ہے کہ مصحف فاطمہ علیہ السلام کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. یہ کہتا ہے میں دکھاؤ، بہت ساری دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے معجزات ہیں، ان کے علوم میں ان کو نہیں دکھا سکتا. میں خود میرے ہاتھ خالی ہیں ان سے. البتہ ان کے متعلق اگر روایات ہیں میں ان کو دکھا سکتا ہوں، لیکن قرآن مجید کے متعلق ان کا عقیدہ اور ان کا کلیم یہ ہے کہ جو موجودہ قرآن ہمارے پاس ہے، ان کے مذہب میں یہ کامل ہے. ہمارا موقف ہے کہ ان کی بات جھوٹ ہے، ان کے مذہب میں یہ ناقص ہے، اور ان کو نہ صرف قرآن ناقص ہے، ان کے مذہب میں سنت بھی ناقص ہے، دونوں ناقص ہیں. اور انہوں نے اپنا نام رکھا اہل سنت. کون سی سنت؟ اب آپ کی بات مکمل ہو گئی. بس 30 سیکنڈ. اب یہ حضرت جو ہے ہمیں دکھائیں گے کہ یہ ستت احرف کہاں ہے. یہ نسخ تو ہوئی نہیں، اگر نسخ ہوئی ہیں تو اس کی دلیل کہاں ہے، اگر نسخ نہیں ہوئی ہے تو پھر ہمیں دکھائیں وہ کہاں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر کہہ دو قرآن ناقص ہے، ختم بات. بسم اللہ.